من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ وما آتاکم الرسول فخذوا ما نهاکم عنہ فانتہوا، جو تمہیں رسول دیں وہ لے لیں اور جن سے وہ روک لیں آپ رک جائیں۔ تو ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ اللہ کے نبی نے ہمیں کس چیز سے روکا ہے اور کس چیز کا حکم دیا؟ وہ ہمیں نبی علیہ السلام کے فرامین سے پتہ چلے گا۔ ترمذی شریف میں حدیث 2658، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں نذر اللہ عبد سمع مقالۃ، اللہ کریم اس کو تر و تازہ رکھے جس نے میری بات کو سنا، یاد رکھا، دل میں جگہ دی اور آگے پہنچایا۔ تو الحمدللہ علی کل حال کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرو احسان ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سننے اور پڑھنے کا شرف یہ بخشا۔ تو صحیح بخاری، ٹھیک ہے، صحیح بخاری کے جو مصنف ہے امام بخاری، ٹھیک ہے، امام بخاری کا اصل نام ہے محمد، آپ کا نام کیا ہے؟ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ اجافی البخاری۔ تو ابو عبداللہ، یہ آپ کی کیا ہے جو ہے وہ کنیت ہے، ابو عبداللہ۔ اگر ہم عربی میں پڑھیں گے ابو عبداللہ آئے گا، ٹھیک ہے، اور امیر المؤمنین فی الحدیث یہ آپ کا لقب ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا۔ تو بہت بڑا کارنامہ ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا، اور بہت بڑا زہد اور تقوی اور پرہیزگاری ہے اس میں آپ نے ماشاء اللہ یہ کتاب لکھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو عروج عطا فرمایا۔ امام بخاری کب پیدا ہوئے پہلے ہم اس پر بات کریں گے، اس کے بعد پھر آگے ہم چل کے آگے پھر بخاری سے متعلق بات کریں گے۔ امام بخاری کی پیدائش 13 شوال کو جمعے کے دن اور 194 ہجری کو ہوئی ہے بخارا میں۔ آپ کے جو اوپر والد صاحب تو مسلمان ہوئے، لیکن اوپر جو پردادا وغیرہ تھے وہ مشرک تھے، اور والی بخارا کے ہاتھ پر آپ کے والد مسلمان ہوئے، ٹھیک ہے، اور وہ جعفی تھے تو انہی کی نسبت سے آپ کو جعفی کہا جاتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں نابینا ہوئے تھے، یہ کتابوں میں موجود ہے۔ تو آپ کی والدہ محترمہ کافی رویا کرتی تھی اپنے بیٹے کے لیے، دعا کیا کرتی تھی۔ تو ایک رات خواب میں انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت کی، تو آپ نے فرمایا ایک خاتون تمہاری بکثرت رونے اور بہت زیادہ دعا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے بیٹے کی بصارت واپس کر دی ہے، بصارت یعنی آنکھیں۔ تو امام بخاری جب صبح کی تو ماشاءاللہ ان کی بینائی لوٹ چکی تھی، اللہ نے آپ سے ایسا کام لینا تھا، ٹھیک ہے۔ تو بچپن ہی سے آپ کو حدیثیں یاد کرنے کا بڑا شوق تھا، یہ بہت بڑی ایک خوش نصیبی ہے کہ حدیثیں یاد کرنے کا ہمیں شوق ہو۔ اور میں نے دیکھا کافی سارے دوست ہیں شعر و شاعری یاد کرتے ہیں، کچھ چیزیں اللہ نے حافظہ دیا ہے تو اس حافظے کا اگر صحیح استعمال کیا جائے تو کمال ہے۔ جیسے امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کمال ان کا حافظہ تھا، تو انہوں نے اس حافظے کو بڑا اچھا یوز کیا، ٹھیک ہے۔ تو کافی سارے لوگوں کو حافظہ ہوتا ہے، بجائے شعر اور اشعار قرآن یاد کرنا چاہیے، اور احادیث یہی بات ہے۔ تو آپ کو بچپن سے ہی احادیث کا بڑا شوق تھا۔ تو ایک مرتبہ استادوں نے سند پڑھی، تو آپ نے فرمایا کہ استاد جی سند نہ الٹی ہے، تھوڑی نام میں چینجنگ ہے۔ تو استاد کیا بچا تمہیں کیا پتا، تم 8-10 سال کے بچے ہو۔ جب استاد نے بعد میں دیکھا تو آگے بھی اس میں یعنی کہ مسٹیک تھی، تو آپ کو اتنا شغف اور محبت تھی حدیث پاک سے، اور پھر حدیث پاک کی سند، ٹھیک ہے، آگے ہم سمجھیں کہ سند کسے کہتے ہیں۔ اور پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ علم کے ساتھ عمل میں بھی بہت آگے تھے۔ جب رمضان آتا تو آپ بہت زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے، صبح و شام، ٹھیک ہے، تلاوت میں لگے رہتے، اور سارا اگر اس کو دیکھا جائے آپ کی تلاوت کا دورانیہ تو تقریباً کوئی 41 قرآن پاک بنتے ہیں،
اس پہ میری ویڈیو بھی ہے کہ 3 دن سے کم کون سے محدثین ہیں، فقہاء ہیں جو قرآن پاک پڑھتے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں 61 قرآن پاک، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں رمضان میں 60 قرآن پاک، امام بخاری جو ہے 41 قرآن پاک، ٹھیک ہے، مطلب ہر روز ایک قرآن پاک مکمل کرتے تھے۔ اس کے علاوہ پھر راتوں کو پڑھتے تھے، پھر صبح پڑھتے تھے۔ تو یہ آپ کا حدیث کے ساتھ بھی شغف اور پھر قرآن پاک کے ساتھ اس طرح آپ کا شغف تھا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو عطا فرمائے، اور ان کی آپ کی کوشش تھی، اور آپ مالدار تھے اور بڑے سخی بھی تھے، بڑی آپ کی سخاوت تھی۔ کتابوں میں آتا ہے کہ آپ کا ایک زمین کا حصہ تھا جس میں کافی سارے درہم آتے تھے، تو ان میں سے ایک شخص جو آپ کو ککڑیاں دیتا تھا، آپ کو بڑی پسند تھی، تو 200 درہم یعنی 700 درہم آتے تھے سالانہ، 200 درہم اس کو دے دیا کرتے تھے کہ چلو یار ہمارے کام آتا ہے، یعنی اتنے آپ کیا تھے، سخی تھے۔ زیادہ تر آپ نے اپنی دولت جو ہے طالب علموں میں بانٹ دیتے تھے۔ تو یہ آپ جو ہے نا وہ بڑے اچھا۔ ایک مرتبہ کچھ لوگ آپ سے سامان خریدنے کے لیے آئے، تو آپ نے کہا اچھا میں جو ہے وہ کل بتاؤں گا۔ اگلے دن انہوں نے کہا جی ہم آپ کو آپ کا سامان جو ہے وہ 10,000 درہم پر خریدیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں جی، دوسرے تاجر آ گئے نا، انہوں نے کہا جی میں نے ارادہ کیا رات کو، تو میں نے جو کل بات ہوئی تھی نا 5,000 درہم پر، لہٰذا میں نے 5,000 درہم والے تاجر کو جو ہے وہ اپنا مال فروخت کرنا ہے، کیونکہ رات کو میں نے نیت کر لی ہے۔ یعنی اگلے دن دوسرے تاجر جو ہے وہ آپ کو 10,000 درہم دے رہے ہیں، اور چونکہ آپ نے کل جو ہے نا گزشتہ کل ایک اور تاجر آئے تھے جنہوں نے آپ سے بات کی، تو آپ نے کہا ٹھیک ہے میں صبح آپ کو بتاؤں گا، تو رات کو آپ نے ارادہ کر لیا تو میں 5,000 درہم میں اپنا سامان بیچ دوں گا۔ تو اگلے دن دوسرے آئے، انہوں نے کہا جی ہم آپ کو 10,000 دیتے ہیں، تو آپ فرمایا نہیں بھائی میں نے نیت کر لی ہے، ان سے میری بات ہوئی تھی کہ میں سوچ کے آپ کو بتاؤں گا، تو لہٰذا میں نے ان کے بارے میں یہ سوچا ہے کہ میں ان کو 5,000 میں چیز فروخت کروں گا، لہٰذا اس فائدے کے لیے میں نے اپنی نیت نہیں بدلی۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کردار، یہ باتیں ہوتی ہیں، کردار اس سے بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو عارضی طور پر یہ تھوڑے دیر کے لیے تو لگتا ہے کہ ہاں اس سے نقصان ہوا، لیکن یہ ایک کردار کی جھلک ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ پھر آدمی کو آگے لے جاتی ہے۔ اور ماشاءاللہ آپ کا حافظہ بہت قوی تھا، اللہ نے آپ کو ایسا کمال کا حافظہ عطا فرمایا، ہزاروں حدیثیں آپ کو یاد تھیں، ٹھیک ہے، اور ان کو آپ دہراتے رہتے تھے۔ کئی لوگوں نے آپ کا امتحان لینا چاہا، سندیں اور الفاظ اور حدیثوں کو آگے پیچھے کر کے، لیکن آپ نے جو ان کی تصریح فرما دی کہ نہیں اس طرح نہیں، یہ لفظ آپ نے آگے پیچھے کر دیا، اور سند میں یہ نام آپ نے آگے پیچھے کر دیا۔ محدثین نے آپ کو امیر المؤمنین فی الحدیث کا لقب دیا ہے، آپ کو بہت اچھے ناموں سے آپ کو یاد کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ پورے ایک علماء اور محدثین نے آپ کی بڑی ستائش کی ہے، ٹھیک ہے جی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جتنا آپ کا نام تھا اتنی آپ کی شہرت تھی، تو آپ نیشا پور میں آپ کو بلایا گیا، تو وہاں آپ کا بہت بڑا آپ کا جو ہے استقبال کیا گیا، بہت۔ تو ماشاءاللہ کافی لوگ ہزاروں کی تعداد میں حدیث سننے کے لیے آتے تھے، اور آپ سے فیضیاب ہوتے تھے، لیکن حاسدین بھی ہوتے ہیں۔ تو وہاں ایک شخص تھے، وہ بھی بڑے عالم تھے اور والد تھے شہور کے، اور امام بخاری کا بڑا ادب احترام کرتے تھے، لیکن ان کا نظریہ کچھ اختلافی تھا قرآن پاک کے متعلق۔ تو کچھ حاسدین نے اس کو کہا، بار بار ان سے سوال کیا کہ قرآن پاک مخلوق ہے یا غیر مخلوق ہے، تو امام صاحب ٹالتے رہے، ٹھیک ہے جی۔ تو خیر، تو آپ نے جواب دیا القرآن و کلام اللہ غیر مخلوق، قرآن جو غیر مخلوق ہے، ہاں جو الفاظ ہیں وہ ہم جو ادا کرتے ہیں وہ مخلوق ہے۔ تو وہ جو یہ محمد بن یحییٰ زحلی تھے، تو وہ ان کو قدیم مانتے تھے الفاظ کو بھی۔ اب یہاں سے پھر لوگوں نے لڑائی کا ماحول خراب کر دیا، جس وجہ سے پھر آپ کو نشہ کو چھوڑنا پڑا، اور پھر آپ اپنے علاقے کی طرف گئے، اور راستے میں جو ہے وہ آپ اللہ کو پیارے ہو گئے، اور 256 ہجری میں جو ہے آپ کو اللہ کو پیارے ہو گئے۔
آپ کو جب دفنایا گیا تو آپ کی قبر کی جو مٹی ہے وہاں سے کافی دن تک خوشبو آتی تھی، اور آپ کے شاگردوں نے خواب میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی کہ آپ علیہ السلام انتظار میں ہیں، تو پوچھا کہ یا رسول اللہ کس انتظار میں ہیں؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بخاری کی آمد ہے، جب معلوم ہوا کہ وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، کیونکہ ساری زندگی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو یاد کیا، لکھا، آگے پہنچایا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پھر ان سے محبت، یار دن رات جس کا آپ نام جپیں گے تو وہ ہستی بھی آپ سے محبت کیا، ٹھیک ہے۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مختصر احوال ہم نے آپ کو سنایا۔ اس کے بعد ہے صحیح بخاری، الجامع الصحیح المختصر، ٹھیک ہے، الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ، یہ صحیح بخاری کا یعنی مکمل نام ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم ویسے صحیح بخاری پڑھتے ہیں نا، الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ جامع کتاب ہے، اور مسند جس کی سند متصل ہے، صحیح ہے، مختصر نبی علیہ السلام کے معاملات اور آپ کی سنتیں اور آپ کا زمانہ اور آپ کی باتیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ پورا نام ہے الجامع مسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم و سننہ و ایامہ، ٹھیک ہے۔ یہ کس بھائی کو یاد ہے؟ ذرا سنائے گا کوئی؟ ہاں جی السلام، جی جی سنائیں۔ الجامع المختصر الجامع المسند المختصر من امور رسول اللہ و سننہ و ایامہ۔ ہاں شاباش، ہاں جی، اور کوئی بھائی سنائے؟ الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ و سننہ و ایامہ۔ ہاں سننہ و ایامہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جو حدیث آپ سے پہلے بھی لکھی گئی ہے، امام مالک نے کتاب لکھی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی کتاب لکھی، کتاب الاثار، دیگر بھی کتابیں موجود تھی، لیکن آپ کی کوشش تھی کہ اس میں اچھا امام ابن ابی شیبہ نے بھی کتاب لکھی تھی، اس میں آثار بھی تھے، صحیح بھی احادیث ضعیف بھی تھیں، تو آپ نے پھر کوشش کی کہ جو ہے وہ کتاب لکھی جائے صحیح طور پر، ٹھیک ہے۔ تو اس کتاب کو پھر آپ نے الجامع، جامع اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں 8 ابواب ہو، ٹھیک ہے، جس میں 8 ابواب یعنی کہ احکام ہو، اس میں احکام سے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ٹھیک ہے جی، فضائل ہوں اور فتن ہوں، یعنی قیامت کب آئے گی، قیامت کا، ٹھیک ہے نا، اور اس کے علاوہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آپ کی سیرت ہو، آداب ہوں، ٹھیک ہے، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ 8 جو باب ہوتے ہیں وہ جس کتاب میں ہوں گے تو اس کتاب کو ہم کیا کہیں گے؟ جامع کہیں گے، ٹھیک ہے۔ صحیح سے یہ مراد صحیح، ابواب کے نام الگ الگ کر کے ایک بار بتا دیں تاکہ میں ہاں میں دوبارہ آپ کو بتاتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ آپ یعنی پہلا آپ لکھ لیں گے سیرت، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، ٹھیک ہے، جس میں آپ علیہ السلام کے غزوات ہوں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت ہو، ٹھیک ہے جی۔ دوسرے آداب، اخلاقیات، اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے کی گفتگو کے آداب۔ تیسرا یہ کہ تفسیر، قرآن پاک کی تفسیر، آپ علیہ السلام نے جو تفسیر فرمائی یا پھر امام بخاری نے اور محدثین نے۔ چوتھا عقائد، اللہ کی توحید،
آخرت، ایمان اور رسالت، پانچواں فتنوں سے متعلق، قیامت کی نشانیاں، ٹھیک ہے، مستقبل میں ہونے والے فسادات، اور چھٹا احکام، فقی مسائل، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ٹھیک ہے جی، اور ساتواں الرقائق، دل کو نرم کرنے والی باتیں جس کتاب میں ہو، زہد، تقوی ہے، دنیا کی حقیقت ہے، آٹھواں مناقب یعنی فضائل، صحابہ کرام، مختلف شہروں کے، مدینے کی فضیلت، مکے کی فضیلت اور قبیلوں کی فضیلت، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ 8 ابواب جس کتاب میں ہوں گے، اس کتاب کو ہم کیا کہیں گے؟ جامع کتاب کہیں گے، ٹھیک ہے جی۔ چونکہ امام بخاری کی اس کتاب میں یہ 8 ابواب ہیں، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ جامع، ٹھیک ہے نا۔ سر کیا آپ یہ صحیح حدیث اور یہ جو ضعیف حدیث ہوتی ہیں، حسن حدیث، آپ ذرا سمجھا سکتے ہیں کہ یہ کیا مطلب ان میں کیا فرق ہوتا ہے؟ اور ہاں، یہ مطلب اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ حدیث ضعیف ہے یا یہ حدیث میں مطلب یہ وہ ہے، تو وہ کس بنا پر کہہ رہے ہوتے ہیں یہ ضعیف ہے؟ اور ضعیف حدیث کو مطلب ضعیف حدیث کی کیا اہمیت ہے؟ ہم اس کو لے سکتے ہیں؟ آپ ذرا ایکسپلین کریں۔ یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے، اس کو کہتے ہیں علوم الحدیث، ٹھیک ہے۔ ایک علوم الحدیث کا ٹاپک ہے اور ایک علم حدیث کا۔ ایک حدیث، علوم الحدیث میں یہ آتا ہے صحیح، ضعیف، اور اس کے علاوہ موضوع، ٹھیک ہے جی۔ اصل میں جو سند ہوتی ہے نا، اس میں جو راوی ہوتے ہیں، ان راویوں میں جو کمزوری ہوتی ہے نا، اس لحاظ سے اس حدیث کی پھر اقسام بن جاتی ہیں۔ ثقہ راوی ہے، اس کا حافظہ مضبوط ہے اور سند متصل ہے، اس روایت کو کیا کہتے ہیں؟ صحیح روایت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ جیسے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، یہ بخاری میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں ذرا سا آگے، ٹھیک ہے۔ جیسے یہاں لکھا ہوا ہے حدثنا حمیدی عبداللہ بن زبیر، حدثنا سفیان، حدثنا یحییٰ بن سعید انصاری، اخبرنی محمد بن ابراہیم، ٹھیک ہے، اور سمع علقمہ بن وقاص اللیثی، ٹھیک ہے۔ تو یہ وقاص بن لیثی کہتے ہیں کہ سمعت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہ جتنے یہ راوی ہیں، اس کو کہتے ہیں سند، ٹھیک ہے جی، یہ سند ہے۔ اور یہ نیچے جہاں آپ علیہ السلام کا فرمان ہے، یہ متن ہے، ٹھیک ہو گیا۔ یہ سند میں جو راوی ہوتے ہیں نا، کیونکہ انہی پر بحث ہوتا ہے۔ اب پہلا تو یہ کہ یہ راوی مضبوط ہو، ثقہ ہو، ثقہ سے مراد حافظہ مضبوط ہو ان کا، مسلمان ہو، ٹھیک ہے جی، کوئی ان میں کریکٹر کی کوئی خرابی نہ ہو، ٹھیک ہے، پہلا تو یہ۔ پھر سند متصل ہو، کہ مطلب حمیدی کہتے ہیں کہ میں نے ہم حدیث بیان کیا، حدثنا، ہم کو حدیث بیان کیا سفیان ہے، سفیان کہتے ہیں حدثنا یحییٰ، یعنی ہمیں حدیث، یعنی سمجھو کہ عبداللہ بن زبیر کے استاد ہیں سفیان، سفیان کے استاد ہیں یحییٰ بن سعید، یحییٰ کے استاد ہیں محمد بن ابراہیم التیمی، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا علقمہ سے، ٹھیک، وہ میرے، تو یہ سند اس کو کہتے ہیں متصل، ٹھیک ہے۔ سند کا متصل ہونا یہ بھی حدیث میں بہت اہم ہے۔ تو ضعف، ایک تو ضعیف کیوں ہوتی ہے؟ ضعیف یہ کہ جو راوی ہوتا ہے وہ کمزور ہوتا ہے، اس کا حافظہ مضبوط نہیں ہوتا، ایسے راوی آتے، کیونکہ بخاری میں تو یہ ثقہ راوی ہیں، ایسے بہت سارے راوی ہیں جن کا حافظہ کمزور ہوتا ہے۔ دوسرا، سند متصل نہیں ہوتی، مثلا عبداللہ بن زبیر اپنے استاد کی بجائے یہاں یحییٰ بن سعید سے روایت کر رہے، تو بیچ میں جو اتصال ختم ہو گیا۔ یعنی اب کیسے، مثلا اگر آپ کہیں کہ میں نے بھٹو کو دیکھا کہ لاہور میں خطاب کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے، تو آپ نے تو نہیں دیکھا، آپ نے تو، یہ ہو سکتا ہے آپ یوں کہیں کہ میرے والد صاحب بتا رہے تھے کہ میرے دادا جی نے بھٹو کو دیکھا جب وہ لاہور میں خطاب کر رہے تھے، یہ سند ہوتی متصل۔ اگر آپ کہیں کہ میں نے بھٹو کو دیکھا، تو یہ جھوٹ ہوتا ہے، سند میں کمزوری ہوتی ہے۔ تو یہاں سے پھر وہ محدث، اس کو کہتے ہیں اسماء اور رجال، علوم الحدیث۔ ایک اور علم ہے اسماء اور رجال، رجال رجل کی جمع ہے، یعنی جو محدثین جنہوں نے حدیث میں کام کیا ہے، ان کے نام اور پھر ان کی تحقیم، بایو ڈیٹا، پورا 5 لاکھ افراد کا بایو ڈیٹا ہے، جس میں ان محدثین نے ان کو جانچ پڑتال کی کہ یہ کیسے ہیں، ٹھیک ہے۔ سیر اعلام النبلا، امام
ذہبی کی کتاب ہے، میزان الاعتدال ان کی کتاب ہے، تہذیب و تقریب امام ابن عسقلانی کی کتاب ہے، ٹھیک، الاصحابہ ہے، دیگر کتابیں، ان کو پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ راوی کیسے ہوتے ہیں۔ اس سند کی وجہ سے اس میں ضعف آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر وہ جو صحیح روایت ہے اس میں بھی آگے اس کی 4 قسمیں بنتی ہیں۔ پھر آگے ضعیف جو ہوتی ہے، کیا وہ ضعیف حدیث، اب یہ بھی ہے کہ کیا ہر ضعیف ختم ہو جاتی؟ نہیں، ضعیف میں یہ ہوتا ہے کہ کیا اس حدیث کی کوئی دوسری حدیث کے ساتھ اس کی تائید حاصل ہو جائے تو وہ ضعیف صحیح ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر ضعیف بھی ہے تو وہ فضائل اعمال میں لی جاتی ہے، یعنی جو ایسے کام جس سے آپ کو کرنے کا ثواب بتایا جاتا ہے۔ مثلا یہ بتایا گیا حدیثوں میں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود جو ہے مغرب کی نماز کے بعد اپنے بیٹیوں کو کہا کرتے تھے، بیٹا سورہ واقعہ پڑھا کرو، اس میں برکت ہوتی ہے۔ تو اب یہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ضعیف ہے۔ اچھا، پھر آگے ایک اور چیز بھی اس میں وضاحت آپ نے پوچھ لی ہے، تو ایک نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، ایک صحابی کا فرمان ہے، ایک تابعی کا فرمان ہے، تینوں کو حدیث کہتے ہیں۔ لیکن جب اس کو ہم زیادہ کھولیں گے، وضاحت کریں گے، مرفوع، موقوف اور مقطوع، یعنی مرفوع نبی علیہ السلام تک جس کی بات پہنچے سند، موقوف صحابی تک، اور مقطوع جو ہے وہ تابعی تک، ٹھیک ہے۔ تو یہ مختلف، پھر آپ بخاری میں آپ آگے ہم کئی حدیثیں آگے پڑھیں گے، لکھا ہوگا نمبر حدیث کا، لیکن وہ حدیث نہیں ہوگی بلکہ حدیث موقوف ہوگی یا دوسری ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ یہ مختصر سا تعارف آپ نے فرمایا، باقی پھر صحیح ہے آگے سر۔ جی۔ اور سر صحیح بخاری میں تمام احادیث صحیح ہیں مطلب؟ ہاں جی، تقریباً، باقی اس میں کچھ الفاظ آ جاتے ہیں، یعنی کہ اس میں کچھ اقوال آ جاتے ہیں، ان کی سند نہیں سر ہوتی، لیکن دیکھا جاتا ہے دوسری کتب میں ان کی سند ہمیں مل جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ ٹھیک ہے سر، تو الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بخاری شریف کی کا ایک مکمل کیا ہے انعام ہے، اور کئی سال لگا کے امام بخاری نے اس کو لکھا ہے، اور کتابوں میں ہے کہ امام بخاری فرماتے ہیں کہ جب میں حدیث لکھتا تھا تو اس سے پہلے 2 نفل پڑھتا تھا، اور 2 نفل پڑھ کے پھر میں اس باب کو شروع کرتا تھا، ہر باب سے پہلے کتنی آپ کی جو ہے نا پرہیزگاری ہے۔ ظاہر ہے یہ ایسا نہیں ہوتا کہ ہر بندہ اٹھے کتاب لکھ لے، پرہیزگاری، زہد، تقوی، یہ ساری آپ مدینے میں جائیں گے نا تو وہاں آپ کو ایک مسجد ملے گی، مسجد بخاری، ٹھیک ہے جی۔ یہاں کس سائڈ پہ ہوگی؟ جنت البقیع کے سائڈ پہ، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ کو وہاں، یعنی جہاں آپ، بلکہ آپ جہاں مدینے مسجد نبی سے نکلیں گے نا، جو مین گیٹ ہے جو احد کی طرف جاتا ہے، اس سائڈ پہ آپ کو بخاری کی ایک مسجد ملے گی، جس میں آپ نے بیٹھ کے وہاں احادیث لکھی ہے کئی سال تک، ٹھیک ہے نا۔ زیادہ تر آپ نے مدینے میں رہ کے بخاری شریف کو لکھا ہے، پھر اللہ نے بخاری کو پھر یہ عروج بھی دیا، قرآن پاک کے بعد اس کا نام ہے۔ اس کے مقابلے پہ صحیح مسلم ہے، ٹھیک ہے جی، اس کا اسلوب جو ہے صحیح مسلم کا بخاری سے بہتر ہے، لیکن چونکہ اس کو زیادہ پسند کیا جاتا ہے، اس لحاظ سے اس کا تصحیح کے لحاظ سے اور تحقیق کے لحاظ سے اس کا نمبر 1 ہے، تو اسلوب کے لحاظ سے جو ہے نا وہ ہے وہ صحیح مسلم میں ہے، اور اس میں تکرار بہت زیادہ ہے، اور امام مسلم نے جو ہے نا اس میں تکرار کو کم کیا ہے۔ بہرحال زیادہ تر، ٹھیک ہے، جو محدثین صحیح بخاری کو نمبر 1 پہ لے آتے ہیں۔ اب صحیح بخاری کی کئی شروحات ہیں، عربی میں تو ماشاءاللہ فتح الباری ابن حجر اسقلانی کی بہترین شرح ہے، اور اس طرح امام عینی کی شرح عمدۃ القاری، ٹھیک ہے، اور ابن بطال کی شرح ہے، وہ عربی میں شروحات ہے۔ اردو میں کافی ساری اس کی شروحات آئی ہیں، ٹھیک ہے، شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک ہے نا، جن کو ہم شارح بخاری کہتے ہیں، ان کی بھی شرح ہے۔ اس کے علاوہ بہترین جو مطلب ایک شرح ہے علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ کی نعمت الباری، ٹھیک ہے، اردو میں کافی بہتر شرح ہے ان کی، ٹھیک ہے، نعمت الباری، تو یہ آپ کو مارکیٹ سے مل جائے گی، اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور دیگر بھی شروعات ہیں، اور زیادہ تر جو ہے فیض الباری ایک شرح ہے، ٹھیک ہے نا، ایک کشف الباری بھی شرح، انوار الباری بھی شرح آئی ہے، لیکن یہ مختصر آئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ شرح صحیح مسلم علامہ غلام رسول سعیدی نے جو کی ہے، تو اس کا اس کے ساتھ کافی لنک ہے،
نعمت الباری کا، اگر وہ بھی آپ کے پاس ہو تو اس کو پڑھنے کا بڑا آپ کو فائدہ ہوگا۔ ایک تفہیم البخاری بھی ہے، یہ علامہ غلام رسول رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی، ٹھیک ہے، یہ آپ کو مارکیٹ سے مل جائے۔ ایک نزہۃ القاری بھی ہے جو میں نے آپ کو بتایا، شریف اللہ امجدی رحمۃ اللہ علیہ کی، بڑی پیاری سی ہے نزہۃ یہ القاری۔ جو شرح ہوتی ہے اس کے اندر احادیث کی ایکسپلینیشن بھی ہوتی ہے ساتھ میں؟ جی جی، حدیث ہوتی ہے، پھر اس کے آگے جو الفاظ ہوتے ہیں، بعض اوقات الفاظ مشکل ہوتے ہیں اور اس کا معنی سمجھنے میں مختلف محدثین کی اپنی رائے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ شارح جو ہے ان تمام رائے کو دیکھ کے، ابن جوزی مثلا عربی میں شرح کرتے ہیں، تو اب یہ بھی ابن حجر عسقلانی شرح کرتے ہیں، دیگر محدثین شرح کرتے ہیں، تو اب یہ اپنے علم کے لحاظ سے، وہ ان کی آج کے لحاظ سے جو اردو میں، ٹھیک ہے، جو اس کا معنی اپنے ان کو سمجھ آتا ہے تو اس حساب سے اس کا وہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ اس میں سے کوئی بھی آپ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور کیونکہ ہم طالب علم ہے، ظاہر ہے آپ سیکھ رہے پڑھ رہے ہیں، تو ان میں سے آپ تو مجھے تو نعمت الباری یہ ذرا دوسروں سے بیسٹ لگی، اس میں یہ کہ معتدل رویہ ہے، اور اس میں تمام مسالک کی رائے کو رکھا جاتا ہے، پھر اپنی رائے بھی پیش کی جاتی ہے، اس کا یہ ان کو اصول اس لحاظ سے بڑا اچھا ہے، ٹھیک ہے جی۔ شرح اور سے مفتی صاحب یہ اسلوب اختیار کیا ہے۔ تو یہ بخاری اور امام بخاری کے بارے میں اور صحیح بخاری کے بارے میں مختصر سا تعارف تھا، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو تر و تازہ رکھے، جو نبی علیہ السلام کی دعا ہے کہ جو اس کو پڑھتا ہے آگے پھیلاتا ہے اور موقع محل پر بتاتا ہے لوگوں کو، ٹھیک ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتاب بدل وحی کی ابتدا کیسے ہوئی؟ شیخ امام حافظ ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم مغیرہ بخاری رحمہ اللہ، ٹھیک ہے، یہ تو رائٹر نے لکھا ہے، یہ سے وہی نازل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے انا اوحینا الیک، ہم آپ کی طرف وحی کرتے، کما اوحینا، جس طرح ہم نے وحی کی الی نوح کی طرف، والنبیین من بعد، نوح کے بعد جو نبی تھے ان کی طرف، جس طرح ہم نے وحی کی۔ اچھا، یہ کتاب الوحی کہ وحی کس طرح ہوئی، ٹھیک ہے، اور وحی کا جو لغوی معنی ہے اس کے میں مختلف اقوال ہیں، لیکن ایک معنی ہوتا ہے اس کا اشارہ کرنا، ٹھیک ہے، اور دوسرا جو شرعی معنی ہے، جو اصطلاحی معنی یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کے ذریعے سے جو ہے وہ واسطے سے یا ڈائریکٹ اللہ القاء فرماتا ہے اپنے نبیوں کو، جسے وحی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ پہلی حدیث جو وحی سے متعلق نہیں ہے، لیکن امام بخاری وہ حدیث لائے ہیں، اور محدثین نے اس کی شرح کی ہے کہ یہ امام بخاری کی خلوص کی شاید وجہ ہے، اور اسی وجہ سے امام بخاری کو یہ انعام ملا کہ اللہ نے آپ کی کتاب کو اتنا کیا کیا، مقبول کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں، بات پتہ کیا ہے، بات یہ ہے کہ جب بھی بخاری پڑھی جائے گی نا، امام بخاری کو اس کا ثواب ملے گا، ٹھیک ہے جی۔ جس طرح ہے نا، جو لوگ ایسا کاروبار کرتے ہیں کہ جہاں بھی وہ چیز بکے گی اس کو اس کا 1 یا 2% ان کو ملے گا، اس کا اکاؤنٹ چلتا رہے گا، تو یہ امام بخاری کا ایسا اکاؤنٹ ہے نیکیوں کا کہ مطلب اللہ نے کمال ان کو فضیلت عطا فرمائی، ٹھیک ہے۔ جب بھی ہم بخاری پڑھیں گے، حدیث پڑھیں گے، کوئی بھی پڑھے گا تو یہ جناب پڑھنے والے کو ثواب ہوگا اور امام بخاری کو بھی یہ ثواب پہنچے گا۔ اچھا، تو پہلی حدیث ہے، اب حدثنا حمیدی، اس کو کہتے ہیں سند، حمیدی حدیث بیان کی ہم کو حمیدی نے، یہ امام حمیدی ہے، ان کی بھی کتاب ہے مسند حمیدی، بہت بڑے امام ہے یہ بھی، ٹھیک ہے۔ تو عبداللہ بن عزبیر ان کا نام ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی سفیان نے، پھر ہمیں سعید بن انصاری کا انصاری ہے، محمد بن ابراہیم تیمی ہے، علقمہ بن وقاص لیسی ہے، وہ کہتے ہیں میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو سنا المنبر کے، آپ منبر پر تھے، قال، آپ فرما رہے تھے، سمعت رسول اللہ، یعنی حضرت عمر بن خطاب کہہ رہے تھے کہ میں نے نبی علیہ السلام کو سنا، آپ علیہ السلام فرماتے تھے انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، وانما لکل امرئ ما نوى، ہر آدمی نے وہ ہے جو اس نے نیت کی، جو نیت کرے گا، ٹھیک ہے، جس کا اچھی نیت کے ساتھ اس کا کام کی ابتدا ہوگی اس کے لیے، یعنی مطلب دکھاوے کے لیے تو پھر دکھاوا ہے،
نیک کام کے لیے تو پھر نیک کام ہے، ٹھیک ہے۔ فمن کانت ہجرت الی دنیا، جو دنیا کے لیے ہجرت کرے تو وہ اس کو پالے گا، اور جو کسی عورت کے لیے ہجرت کرے، اپنا شہر چھوڑے تاکہ اسے وہ نکاح کرے، نکاح ہی کر لے گا، ٹھیک ہے۔ اور ہجرت الی ما ہاجر الیہ، جس کی ہجرت جس کی طرف ہوگی وہی لکھی جائے گی، ٹھیک ہے۔ مطلب ایک اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کرتا ہے اس کو ثواب ملتا ہے، ایک اس لیے ہجرت کیونکہ ہجرت کا زمانہ تھا نا، ہجرت فرض تھی شروع میں، فتح مکہ کے بعد ہجرت ختم ہوئی، پہلے فرض تھی۔ تو اگر وہ اس لیے ہجرت کرتا ہے کہ میں نے رشتہ کرنا تھا پڑوس میں، وہ پڑوسی سارے مدینے چلے گئے تو لہٰذا میں بھی ہجرت کر کے مدینے جاتا ہوں، نیت کیا بنی کہ میں ہجرت کروں گا، وہاں رہوں گا، پھر وہاں میرا رشتہ بن سکتا ہے۔ اب میں یہاں رہوں گا، وہ وہاں چلے گئے تو وہاں تو مجھے رشتہ دیں گے نہیں، کیونکہ ہم تو چھوڑ کے آ گئے مدینہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو ہجرت اللہ کے لیے کرے گا اس کو ثواب ملے گا، باقی جس کام کے لیے۔ اب اس بارے میں ایک مشہور روایت ہے، مشکات میں بھی، دیگر کتابوں میں بھی، کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قیامت میں سب سے پہلے 3 لوگوں کا حساب کتاب ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ ایک حافظ، اور اس میں عالم کا لفظ بھی، عالم و حافظ آپ کو لایا جائے گا، اور اسے کہا جائے گا کہ تو نے دنیا میں زندگی گزاری ہے، اللہ اسے فرمائے گا کہ میں نے تمہیں یہ چیزیں دی، تم نے کیا کیا؟ وہ کہے گا میں نے قرآن پڑھ کے لوگوں کو بتایا، بڑی تقریریں کی، سارا کچھ کیا۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، تم نے تقریریں کی، قرآن پڑھایا، لیکن تم نے اس لیے قرآن پاک پڑھایا کہ لوگ تجھے بہت بڑا قاری کہیں، بہت بڑا خطیب کہیں، ٹھیک ہے۔ تو لوگوں نے تجھے بہت بڑا قاری کہا، تم نے اپنے نام اور نبوت کے لیے سارا کچھ کیا، لہٰذا یہاں تیرے لیے کوئی حصہ نہیں ہے، اس کو پکڑو فرشتوں اور جہنم میں ڈالو۔ پھر لایا جائے گا مجاہد کو، ٹھیک ہے جی، اس سے پوچھا جائے گا بھائی تو نے دنیا میں کیا کیا؟ اللہ فرمائے گا میں نے تمہیں طاقت دی، شہرت دی، عزت دی، تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ یا باری تعالیٰ میں تیری راہ میں کٹ گیا، مر گیا، شہید ہو گیا۔ اللہ فرمائے گا کہ ٹھیک ہے، تو اس لیے مرا کہ لوگ تجھے بہادر کہیں۔ جنگوں میں بھی اس لیے جاتا تھا کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، لوگوں نے تجھے بہادر کہہ دیا، اب میرے پاس تیرا کوئی صلہ نہیں ہے، پھر اس کو پکڑو اور جہنم میں ڈال دو۔ تیسرا شخص بڑا سخی، اس کو لایا جائے گا، اللہ فرمائے گا کہ تم نے دنیا میں زندگی گزاری، میں نے تمہیں یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں، تو لہٰذا تم نے کیا کیا؟ وہ کہے گا باری تعالیٰ ہر چیز، ہر مال تیری راہ میں لٹا دیا، اور اللہ فرمائے گا ٹھیک ہے تو نے لٹایا، لیکن تم نے اس لیے لٹایا کہ لوگ تجھے سخی کہیں، لوگوں نے تجھے سخی کہہ دیا، اب یہاں تیرے لیے کوئی صلہ نہیں ہے، اس کو پکڑو اور جہنم میں ڈالو۔ اب دیکھیں قاری، حافظ، عالم، سخی، مجاہد، کوئی بچتا ہی نہیں۔ پھر یہ سارا کیا ہے؟ نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے، جتنی آپ کی نیتیں اچھی ہوں گی، آپ پہلے دل کو ٹٹولیں گے کہ ہاں یہ کام کرنے سے پہلے میں، اور اللہ کے پیارے فرماتے ہیں، لکھتے ہیں اپنی کتابوں میں کہ اگر آپ نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ 100 نیتیں بھی کر سکتے ہیں اچھی کہ میں راستے میں اگر کوئی مجھے پتھر وغیرہ ملا تو اس کو ہٹا دوں گا، ٹھیک ہے جی، کوئی مسلمان ملا تو مجھے سلام کروں گا، اور وہاں میں جماعت کا نماز پڑھوں گا، اس کے بعد امام سے ملوں گا، ٹھیک ہے، کوئی مسلمان وہاں موجود نہ ہوا تو واپسی میں اس کا پتہ کروں گا۔ جتنی بھی آپ نیتیں کریں گے آپ کو پھر اس کا اجر اور ثواب ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارا دل پر ہے، اور دل کو صاف رکھنا اور دل کی باطنی احوال کو سمجھنا یہ بھی بہت اہم ہے۔ جو صوفیہ ہوتے ہیں نا، صوفیہ، تو ان کا موضوع دل ہوتا ہے کہ آپ نے سچے دل سے کیسے کام کرنا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے کیمیاء سعادت، کمال کتاب ہے، دل کی بیماریوں کا علاج کیسے کیا، بغض، حسد، کینہ کیسے بچا جائے۔ احیاء العلوم ان کی کتاب ہے، کمال کی کتاب ہے، منہاج العابدین کتابیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ دل کو صاف رکھنے والے بہت سارے ایسے، پھر وہ قرآن و حدیث سے کہ آپ نے اپنے دل کو کیسے صاف رکھنا ہے اور اس سے بچنا کیسے ہے، یہ بہترین۔ تو اس لیے ایک الگ سے ایک ٹاپک ہے نیت، ٹھیک ہے، آپ لکھیں گے نا گوگل پہ کہیں بھی نیت، تو آپ کو ساری چیزیں مل جائیں گی کہ آپ نے کس طرح اپنا ارادہ بدلنا ہے، کس طرح اپنا نیت کرنی ہے، کیونکہ نیت سے ساری چیزیں بدل جاتی ہیں۔ جی بہن۔ مفتی صاحب وسوسے تو دل میں پیدا ہوتے ہیں نا، تو پھر ان کا کیا حل ہے؟ دیکھیں حدیث میں آپ کو یہ بھی حدیث ملے گی، ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا تو ایک بندہ باہر سے آ گیا، مجھے اچھا لگا کہ وہ مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھے، آپ علیہ السلام فرماتے یہ تو تمہیں دنیا میں بھی صلہ مل گیا، ٹھیک ہے، جی آپ نے تو نیت کی تھی کہ میں اللہ کے لیے پڑھا ہوں، اور کسی نے دیکھ لیا تو یہ دنیا میں آپ کو صلہ مل گیا۔
کوئی بھی آپ نیک کام کریں گے نا لوگوں کو پتہ چل جائے گا. اگر آپ نے سچے دل سے کیا ہے نا لوگوں ویسے ہی آپ کی تعریف کریں گے. آپ اچھا اخلاق اپنا لیں, آپ نے ارادہ کر لیا کہ میں نے کسی سے بدتمیزی نہیں کرنی, 1-2 ہفتے کے بعد لوگ کہیں گے ماشاءاللہ بہت اچھا اخلاق ہے اس کا. ٹھیک ہے, جی تو یہ لڑائی چلتی رہے گی, یہ رکے گی نہیں. دل جی کی نیت کی شیطان کی لڑائی یہ چلتی رہے گی, یہ الٹ پلٹ ہوتا رہے گا, کبھی ادھر کبھی ادھر. بس یہ کہ بندہ لگا رہے, رکے جی نا, ہر بات کو ٹٹولے, ہر بات کو دیکھے. اچھا یہ میری نیت بن گئی, اس کو ایسے ٹھیک کرنا ہے, اس کو ایسے ٹھیک کرنا ہے, تو یہ لگا رہے. ٹھیک ہے, یہ جنگ جو ہے نا وہ چلتی رہے گی. جی بھائی مائک آن کر دیں. جی 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 آپ کا مائک آف ہے, مائک آن کریں پھر فرمائیں. یہ استاد میں اللہ. یہ کہہ رہا تھا جی جی فرمائیں. میں کہہ رہا تھا کہ کبھی کبھی ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے بھی نیکی کرتے ہیں. مثال کے طور پہ ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ لوگ اس میں حصہ لیں تو ہم لوگوں کو دکھا کر نیکی کرتے ہیں, وہ تو اس میں شامل نہیں ہوگی. جی سید ارسلان شاہ صاحب آپ نے بات سمجھی, کیا فرما رہے ہیں بھائی سید صاحب؟ جی اچھا جی سید صاحب. جی جی وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جس طرح کبھی کبھی لوگوں کو دکھا کر بھی نیکی کی جاتی ہے تو اس سلسلے میں یعنی کیا حکم ہے؟ نہیں, میں دوبارہ فرمائیں, کیا فرما رہے ہیں؟ جی وہ یہ فرما رہے ہیں کہ جس طرح کبھی کبھی لوگوں کو دکھا کر بھی نیکی کی جاتی ہے تو اس سلسلے ہاں میں کیا حکم ہے؟ ہاں وہ اس سلسلے میں نیت آپ کی نیت پر ہے کہ آپ کی نیت یہ ہے کہ میں نے 1000 روپیہ مسجد میں دیا. نیت آپ کی یہ کہ اعلان ہوگا تو چلو جن کو یاد نہیں وہ یاد آ جائے گا. کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے گھر میں دینا چاہتے ہیں, تو جب اعلان ہو جائے گا تو لوگوں کو یاد ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا, تو وہ بھی نیت ہے اگر اچھے مقصد کے لیے, تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا. ٹھیک ہے جی. جی احتشام صاحب. حضرت غالباً ہم نے شرح مسلم میں پڑھا تھا کہ جو بھی عمل کریں گے تو اس کے شروع پہ جو نیت ہوگی وہ ڈیپینڈ کرتی ہے, اس کے بعد اگر کوئی وسوسہ آتا ہے تو وہ قابل اعتبار نہیں ہے. جو آپ نے جی جی شروع پہ نیت کی, اللہ کے لیے نیت کی تو وہ قابل قبول ہے, اگر کسی اور مقصد کے لیے کی تو وہ قابل قبول نہیں ہے. جی وہ آپ نے جو 99 قتل والا واقعہ, وہ اسی کے ساتھ آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ جو ایک بندے نے 99 قتل کیے اور ساتھ میں پھر پوچھا ایک راہب سے, تو اس نے کہا جی آپ کی معافی نہیں ہوگی. اس نے 100 قتل بھی کر دیا. پھر ایک عالم سے پوچھا تو عالم نے کہا بالکل جی معافی ہو جائے گی, اللہ رؤوف الرحیم ہے. وہ پھر عالم نے بتایا کہ فلاں گاؤں جاؤ, وہاں اللہ کے بندے بیٹھے ہوئے ذکر فکر کر رہے ہیں, ادھر چلے جاؤ. تو راستے میں فوت ہو گیا. اب وہ نیت ادھر جانے کی تھی, فوت ہو گیا تو جنتی بن گیا. ٹھیک ہے, تو یہ نیت بار بار ٹٹولیں, بار بار کوشش کریں کہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں, ہم کسی کو دکھاوے کے لیے یا کسی کو بتانے کے لیے نہیں کر رہے. اگر کسی کو بتا چل گیا ٹھیک ہے. ٹھیک جی عرفان صاحب. جی صاحب, اس پر میرے علم میں ایک رسالہ ہے ریاکاری کی تباہ کاریاں, ہاں یہ شاباش. دعوت اسلامی نے شائع کیا ہے. تو اس میں الحمدللہ میں نے مطالعہ کیا تھا تو کافی چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں ریاکاری کے حوالے سے. جی ماشاء اللہ, تو یہ بھی اگر ٹھیک. جی جی یہ مطالعہ کر لیا جائے تو کہہ لیں وقتاً فوقتاً کافی اصلاح, اس کا فائدہ ہاں ہوگا. اصلاح اصلاح ہوتی رہتی ہے. انسان جی دیکھو کمپلیٹ نہیں ہوتا, انسان کو بار بار پڑھتے رہنا چاہیے, اپنی اصلاح کے کام کرتے رہنا چاہیے. ٹھیک ہے نا, جی جی تو بالکل. اچھا بتایا آپ نے, ریاکاری کی تباہ کاریاں, یہ آپ کو PDF مل جائے گی, آپ کو بس اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں. اچھا, یہ جو حدیث آپ نے دیکھا کہ اس میں وحی کا کوئی ذکر نہیں ہے. ٹھیک ہے, جی جی باب امام بخاری نے باندھا وحی کا, تو وہ امام بخاری اس لیے لائے کہ بھائی ہم نے شروع میں اپنی نیت کو ٹھیک کرنا ہے. بے ٹھیک شک. ہے, تو یہ ہم نیت ہم کریں گے کہ ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول راضی ہو جائیں, اللہ راضی ہو جائے اور ہمیں یہ علم آ جائے. اچھا, علم جو ہے نا, علم کا مقصد علم نہیں ہے, مقصد ہے اس علم پر عمل کرنا. بڑی بے میں نے شک. ایک پیاری بات پڑھی, انہوں نے کہا کہ علم مقصود نہیں ہے, علم سیکھنا, مقصد کیا ہے عمل کرنا, اور عمل بھی مقصود نہیں ہے, مقصود ہے اللہ کی رضا. بے عمل شک. سے اللہ کی رضا, علم سے عمل, عمل سے اللہ کی رضا, کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس کام سے راضی ہو جائے. تو علم سیکھنے کا مقصد یہی ہوتا ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں, حدیث میں مسلم حدیث ہے, کہ جو علم کے راستے پر چلتا ہے جنت کا راستہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے.
تو جو میرے دل میں بات آئی نا، وہ کیوں جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے، وہ اس لیے کہ جب آپ علم کے راستے پہ چلتے ہیں، علم سیکھتے ہیں، تو آپ کے دل میں کشش آتی ہے، آپ کے دل میں عمل کی زیادہ رغبت پیدا ہوتی ہے، تو پھر آپ عمل کرنے لگتے ہیں، تو پھر جنت کا راستہ آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ جو آپ بار بار پڑھ رہے ہوتے ہیں، سیکھ رہے ہوتے ہیں، تو آپ کے دل میں یہ آ جاتا ہے کہ بھائی، حدیث میں آتا ہے کہ جن کے وضو کے اعضاء چمکتے ہوں گے، قیامت کے دن وہ ان کی چمک ہوگی، تو اب یہ آپ بار بار آپ پڑھیں گے تو آپ وضو کرنے لگیں گے، وضو ہوں گے، ٹھیک ہے نا، تو بھی آپ کے رغبت آئے گی، تو یہ جنت کا راستہ کیا ہو جاتا ہے، آسان ہو جاتا ہے۔ چلے وہی کی طرف آتے ہیں، وہی اللہ کی طرف جو ڈائریکٹ اللہ فرماتا ہے، خواب میں بھی وہی ہوتی ہے اور مختلف طریقوں سے۔ یہاں وہی کا ذکر آپ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کبھی کچھ وہی آتی ہے اور گھنٹی کی طرح آتی ہے، مثل سلسلۃ جرس کے گھنٹی کی، ٹھیک ہے، بڑی وہ بہت زیادہ سخت ہوتی ہے گھنٹی، ٹن ٹن اس طرح۔ اچھا، نبی علیہ السلام پر گھنٹی آپ سمجھتے ہیں کہ وہی آ رہی ہے، لیکن صحابہ کو نہیں پتا ہو رہا۔ ہاں، صحابہ آثار سے نظر آ جاتا تھا کہ اب آپ علیہ السلام پر وہی آ رہی ہے، لیکن وہ کیا پڑھائی ہو رہی ہے، کیا گھنٹی بج رہی، کیا ہو رہا ہے، کوئی صحابہ کو سنائی نہیں دے رہی۔ پھر آپ علیہ السلام کا اس سے کیا ہو جاتا تھا، پسینہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ سردیوں میں بھی آپ کا بہت زیادہ پسینہ آ جاتا، وہی کا جب آتی تھی، یہ الفاظ ہے۔ اور پھر کبھی واحیان، ٹھیک ہے، کبھی فرشتہ انسانی شکل میں آتا، یا قلبی شکل میں آتا، کسی اور شکل میں آتا، وہ آگے بخاری مسلم کی روایت ہے، جسے حدیث جبریل کہتے ہیں، جبریل آئے کہ انسان کی شکل میں آئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہی کی مختلف کیا ہیں، قسمیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ دل میں القاء کرے، یہ بھی وہی کی کیا ہے، قسم ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ سب سے پہلے وحی کی ابتدا جو ہے نا آپ علیہ السلام سے، وہ نیک خوابوں سے ہوئی، صالح اچھے خوابوں سے ہوئی۔ آپ جو رات کو خواب دیکھتے تھے نا، وہ دن میں وہی ہو جاتا تھا جو آپ کو رات۔ پھر حبب الیہ الخلا، آپ علیہ السلام کے دل میں خلوت ڈالی گئی، پھر آپ غار حرا میں اکیلے رہنے لگے۔ وہی کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے آپ کو تیار کیا، ایسے آہستہ آہستہ آپ کے دل میں خلوت پیدا ہوئی کہ میں نے جو ہے نا اکیلے رہنا ہے، پھر وہاں جا کے اللہ کی بات کرنا، غور و فکر کرنا، دو دو تین تین دن وہاں رہنا، زیادہ راہ لے کے جانا سامان، پھر واپس اپنی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس آنا، ایک دو دن رہنا، پھر سامان لے کے پھر غار ہیرا کی طرف چلے جانا ہے۔ جو مکے گئے ہوں دیکھا ہوگا غار ہیرا کو، ٹھیک ہے، وہاں چلے جانا۔ اب تو آسانی ہے، کچھ سیڑھیاں بن گئی، اس زمانے میں تو بہت مشکل تھا، اور وہاں سے ظاہر کا نظر آتا تھا بیت اللہ شریف، اب بلڈنگیں بن گئی ہے، تو آپ وہاں رہتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اچھی کب رہتے تھے، جو سیرت کا میں نے مطالعہ کیا ہے، یہ 33 سال کی جب آپ علیہ السلام کی عمر ہوئی ہے نا، 33 سال سے آپ کا یہ معمول چلتا رہا، 40 سال تک، یعنی 7 سال، یعنی 7 سال تو پکے ہیں نا، 8واں سال بھی اس میں شامل کر سکتے، 7-8 سال آپ علیہ السلام اسی خلوت میں آپ نے اس طرح گزارے ہیں، اسی طرح غور و فکر کرنا، جاننا۔ اب کیا عبادت کرتے تھے، اس میں مختلف آ رہا ہے، اللہ کا ذکر کرنا، غور و فکر کرنا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، پھر وہاں جب آپ غار ہیرا میں تھے تو وہاں فرشتہ آیا، فجاء الملک، اس نے کہا اقرا پڑھیے، آپ فرما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ تو آپ علیہ السلام کو اس نے پکڑا اور سینے سے لگا دیا بڑا سختی سے، پھر چھوڑ دیا، پھر کہا پڑھیے، آپ نے فرمایا میں پڑھنے والا ہوں، پھر اس نے دوبارہ اس طرح سینے سے لگایا، پھر پڑھیے، پھر تیسری مرتبہ آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں۔ جب اس نے کہا نا چوتھی مرتبہ اقرا بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا انسان کو لوتھڑے سے، اور اس رب کا نام پڑھیے جو اکرم ہے۔ تو محدثین کہتے ہیں اور سالین کہتے ہیں کہ چونکہ آپ علیہ السلام اتنا عرصہ جو اللہ کو یاد کر رہے تھے، اللہ کی اس نشانی پر واقف تھے، تو فوراً آپ کا ذہن گیا کہ ہاں، یہ تو اسی رب کا نام لے رہا ہے جس رب کا میں نام لے رہا ہوں۔ تو آپ علیہ السلام نے پھر اس کو پڑھا، 5 آیتیں، پھر آپ علیہ السلام پھر واپس آئے، لوٹے۔ تو ایک خوف سی ایک کیفیت تھی، خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، تو فرمایا زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ گھر والوں نے چادر اڑا دی، اور حضرت خدیجہ نے پوچھا، آپ علیہ السلام نے اس کو بتا دیا کہ اس طرح کچھ چیز آئی ہے، اور مجھے پڑھایا، مجھے اپنے اوپر خوف طاری ہو رہا ہے مجھے۔ حضرت خدیجہ نے فرمایا آپ پریشان نہ ہو، اللہ اکبر، ٹھیک ہے نا۔ سب سے پہلے اگر بیوی گھر میں اگر وہ تعریف کرے نا آپ کے کام کی، تو آپ کامیاب ہے۔ حضرت خدیجہ فرماتی ہیں کہ اللہ آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا، ٹھیک ہے نا۔
آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، محتاجوں کو آپ کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، جن کے پاس کچھ نہیں ہے ان کو آپ دیتے ہیں، جو ہے وہ آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لوگوں کی حاجتیں پوری کرتے ہیں، تو آپ کو آپ کا رب کیسے اکیلا چھوڑے گا؟ یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ آپ گھر میں کامیاب ہیں۔ آپ کی اگر بیوی، کیونکہ 24 گھنٹے انسان گھر میں رہتا ہے نا، تو بیوی ہر چیز جانتی ہے کہ یہ مطلب کس پانی میں ہے، تو دیکھ لیں نبی علیہ السلام کی زوجہ، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، یہاں سے پھر یہ جو ہے نا کہ مجھے اپنے اوپر خوف ہے، یہاں سے کافی لوگوں نے اپنے اپنے مطالب نکالے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اگر پتا ہوتا کہ میں نبی ہوں تو آپ خوف کیوں کرتے؟ ٹھیک ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کا پتہ نہیں تھا۔ ہم کہتے ہیں ایسی بات نہیں تھی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھا، اور آپ فرماتے ہیں جابر سے کہ جابر جب میں مدینہ مکی کی گلیوں سے اور پہاڑیوں سے گزرتا تھا تو پتھر بھی کہتے تھے السلام علیکم یا رسول اللہ، جو اس کو سلام کہتے تھے۔ تو دیکھیں اعلان نبوت سے پہلے پتھر بھی سلام کہہ رہے ہیں، تو آپ کو نہیں پتہ چلا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ تو یہ ایک ڈر، یہ دیکھیں نا، ڈر یہ ہوتا ہے کہ ایک انسانی طبیعت میں ڈر ہے، اچانک دھماکہ ہو جائے ڈر لگتا ہے تھوڑا انسان کو۔ دوسرا یہ کہ ایک مثلا آپ کا کزن ہے، مجھے جو ایک بات اگر میں سمجھا سکوں، آپ کا کزن ہے، اس کے والد صاحب بیمار ہیں، اس سے پتا ہے کہ یہ اب جانے والے ہیں، لیکن اس کی پوری وہ کیئر بھی کر رہا ہے، سارا کچھ کر رہا ہے، اس کو 100% پتا ہے، ڈاکٹروں نے بھی جواب دے دیا کہ اس نے مرنا ہے، لیکن جب اس کی سانس اکھڑتی ہے اور وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو کتنا روتا ہے وہ، پہلے بھی تو پتا تھا نا، اب کیوں روتا ہے؟ اب اس کو پتا ہے کہ والد صاحب نہیں رہے، سارا وزن مجھ پہ ہے۔ تو یہ خشیت جو ہے نا، یہ انسانی خشیت ہے کہ آپ علیہ السلام پر وحی کا وزن آیا، اور وحی کا وزن آپ نے دیکھا کہ کتنا ہے، کہ آپ علیہ السلام جو ہے سردیوں میں بھی آپ کے پسینے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو اچانک جو بوجھ آدمی پہ آتا ہے نا، اس پہ خشیت سی طاری ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہے، اب یہ مطلب نہیں کہ آپ کو پتا نہیں تھا کہ میں نبی ہوں یا نہیں، آپ تو پہلے بتا دیتے ہیں۔ مسلم میں حدیث ہے کہ وہ پتھر میں جان دو جو مجھ کو سلام کہتا تھا، اور ترمذی میں حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں آدم جو مٹی اور پانی کے درمیان میں تو میں اللہ کا نبی تھا۔ تو یہ ہمارا موقف ہے کہ آپ علیہ السلام وہ اچانک جو وحی آئی ہے اس وحی کے برڈن اور وزن اور یہ خوف سے آپ کو تھوڑا سا یہ ہو۔ اچھا، پھر حضرت خدیجہ آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے، جو کہ پہلے مشرک تھے اور بعد میں پھر عیسائی ہو گئے، اور پھر وہ عبرانی زبان میں توریت کو لکھا کرتے تھے، پڑھا کرتے تھے۔ ان کے پاس گئے، وہ کافی بوڑھے ہو گئے تھے اور نابینا ہو گئے تھے۔ حضرت خدیجہ نے ان سے کہا کہ یہ ذرا اپنے بھتیجے کی بات سنیں نا، تو یہ کیا کہتے ہیں؟ ان کو جی بتائیں کیا بات ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے ورقہ بن نوفل کو سارا کچھ بتا دیا، تو انہوں نے خبر دی کہ آپ تو اللہ کے رسول ہیں، یہ جو آپ کے پاس آئے ہادن ناموز، یہ تو فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا، ٹھیک ہے، تو آپ تو اللہ کے نبی ہیں، کاش کہ میں اس وقت زندہ ہوتا جب لوگ آپ کو اپنے شہر سے نکالیں گے۔ آپ علیہ السلام فرماتے مجھے میرے شہر سے کون نکالے گا؟ کیوں نکالیں گے؟ فرمایا جو بھی اس طرح کا دعویٰ کرتا ہے نا کہ میں اللہ کے نبی ہوں، لوگ اس سے نکال لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کاش کہ میں اس وقت آپ کے ساتھ ہوتا اور میں آپ کی مدد کرتا، لیکن وہ زیادہ دیر تک زندہ نہ رہ سکے، ورقہ بن نوفل، اور وہ فوت ہو گئے اور فترۃ الوحی میں فوت ہوئے، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ فترۃ الوحی وہ ہوتی ہے جس میں جو ہے وہ بیچ میں نبی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ محدث نے کہا کہ یہ آپ علیہ السلام پر ایمان لا کے پھر فوت ہوا ہے۔ تو یہ ایک واقعہ ہوا کہ آپ علیہ السلام پہلی وہی آپ علیہ السلام کے ساتھ ایسے ہوئی۔ اچھا، یہاں غامدی جو ہے وہ اس کا انکار کرتا ہے کہ یہ کیسے ہوتا ہے، اب اس حدیث کا انکار کر لیتا ہے کہ مطلب ایک مولانا اسحاق کو بھی کہتے ہیں دیکھیں جی یہ تو عیسائی کے پاس سپورٹ جاتی ہے، عیسائی کہتے ہیں بھائی تمہارے نبی پر پہلی وہی نازل ہوئی تو عیسائی کے پاس آیا، یہ کیسی بیتکی بات ہے بھائی؟ عیسائی اب ظاہر ہے وہ اہل علم تھا، اس کے پاس آیا تو خود آپ پر ایمان لے آیا، ٹھیک ہے جی۔ تو غار ہیرا اس ٹاپک پہ ویڈیو بھی ہے غامدی کے خلاف اور اس کے خلاف، خیر ہے، یہ ہے پہلی وہی۔ پھر کیا ہوا؟ پھر وہی رک گئی۔ اب بن نوفل جو تھے ان کو ہم صحابی کہہ سکتے ہیں؟ ان کو صحابی کا درجہ دینا صحیح رہے گا؟ ہاں، آ جائے گا، کیونکہ انہوں نے دیکھا ایمان لے آیا، ٹھیک ہے۔ اور سر آپ سے ایک اور وہ تھا، کچھ علماء یہ کہتے ہیں نا کہ یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی کسی لکھی ہوئی صورت میں لائے ہوں، کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے شروع میں یہ لفظ استعمال کیا کہ پڑھیں،
تو ظاہری بات ہے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو امی تھے، وہ تو نہیں سمجھ سکتے تھے نا جو پڑھا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ مطلب کسی لکھی ہوئی صورت میں لائے گئی ہو یہ وہی. تو آپ کا اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ نہ یہ بات ایسی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اس بات نہیں. اچھا پھر کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر وہی جو ہے نا رک گئی. پھر اب کتنا عرصہ رکی ہے، اب اس میں ابن اسقلان نے دیگر کے موقف ہے، کسی نے 40 دن کا قول کہا، کسی نے جو ہے وہ 6 مہینے کا، کسی نے 2 سال کا. بہرحال کم سے کم تھوڑے کوئی 40-50 دن جو ہے وہی رکی گئی. اس وجہ سے اللہ کی حکمت کہ آپ علیہ السلام کو پھر خوف آپ کا بالکل دل سے چلا جائے اور آپ کو رغبت ہو. پھر آپ کو بڑی رغبت، آپ چلے جاتے تھے پھر وہاں کہ مطلب وہ لطف کیوں نہیں آ رہا. ٹھیک ہے جی. پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو غار حرا سے واپس آ رہے تھے تو آپ نے دیکھا تو وہی فرشتہ آیا ہے. ٹھیک ہے نا، تو زمین آسمان کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہوا ہے. پھر آپ کو تھوڑا سا اس سے وہ حیرت اور خوف محسوس ہوا اور آئے. پھر آپ نے کہا کہ مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو. پھر یہ آیا، پھر سورہ مدثر نازل ہوئی، یا ایھا المدثر قم فانذر، یہ چادر اڑنے والے اٹھیے اور لوگوں کو ڈرائیے. ٹھیک ہے، تو یہ پھر یہاں سے پھر اس کا سٹارٹ ہو گیا کہ اب دوبارہ پھر آپ سے جو وہی کا نا سلسلہ شروع ہو گیا. پھر اگلا باب یہ ہے کہ جب آپ علیہ السلام پر وحی آتی تھی تو آپ جلدی جلدی اس کو کیا کرتے تھے، یاد کرتے تھے تاکہ بھول نہ جائے یا الفاظ رہ نہ جائے. تو اللہ نے فرمایا بابو آپ ایسا نہ کریں. ٹھیک ہے نا، تو آپ پہلے قرآن کو سننا ہے، پھر اس کو پڑھنا ہے. یہ نہ بھولے گا نہ یہ کیونکہ ان علینا جمع قرآن، اس کو نازل کرنا، اس کو جمع کرنا یہ ہمارے اوپر ہے. ٹھیک ہے. تو حضرت عبداللہ بن عباس نے یہ بات بیان کرتے ہوئے کہا کہ جب لا تحرک بلسانک لتعجل بہ، کہ آپ جلدی زبان نہ ہلائیں کہ اس کو آپ پڑھیں، تو آپ علیہ السلام شدت سے یعنی جلدی پڑھتے تھے. تو حضرت عبداللہ بن عباس نے پھر زبان کو حرکت دی کہ اس طرح آپ علیہ السلام نے حرکت دی. پھر ان کے شاگرد نے اس طرح حرکت دی، یعنی اس کو کہتے ہیں حدیث میں مطابقت کرنا. خیر، تو یہاں بتایا گیا کہ آپ علیہ السلام آپ جو ہے نا پھر پورا جو وہی ہے وہ آپ نازل ہو رہی ہے، آپ اس کو سنیں اور اس کے بعد جو ہے آپ اس کو پڑھیں. آپ اس پریشانی میں نہ رہیں کہ کہیں بھول نہ جائے یا کچھ الفاظ مس نہ ہو جائے. نہیں، یہ ہمارے ذمہ ہے. ٹھیک ہے جی. آگے جو حدیث آتی ہے حضرت عبداللہ بن عباس سے کہ آپ علیہ السلام بہت سخی تھے اور رمضان میں تو آپ کی سخاوت اور بڑھ جاتی تھی. جبریل آتے تھے آپ علیہ السلام سے دور کرتے تھے، ہر روز ہر رات کو آتے تھے. آپ علیہ دور کرنا کیا ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام اس کو قرآن سنا رہے ہیں اور وہ آپ کو سنا رہے ہیں، دور کرتے تھے. تو پھر آپ کی سخاوت بہت بڑھ جاتی، بلکہ ہواؤں سے بڑھ جاتی ہے. ایک ہوا ہوتی ہے نا، ہوا آپ کے گھر تک پہنچتی ہے، کوئی جگہ نہیں ہوتی جس سے ہوا نہ پہنچے. تو آپ کی جو ہے خیر، آپ کی سخاوت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. اس لیے ہمیں مسلمانوں کو یہ حکم ہے کہ آپ خاص طور پر رمضان میں خوب خیرات کیا کریں، خوب صدقہ کیا کریں. اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب قرآن پاک پڑھتے تھے جبریل آپ کے ساتھ تلاوت کرتا تھا. اور اس کے ساتھ ایک حدیث اور بھی سن لیں کہ جب آپ علیہ السلام کا آخری وقت آیا نا، تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آپ نے بلایا، فرمایا کہ جبریل ہر سال ایک مرتبہ آتا ہے رمضان میں، اس مرتبہ 2 مرتبہ آیا ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ میرا آخری سال ہے. تو وہ رونے لگی. پھر آپ نے فرمایا کہ میرے جانے کے بعد سب سے پہلے تو مجھے ملے گی. پھر وہ ہنسنے لگی. یہ ایک حدیث میں ہے. ٹھیک ہے. اب آتے ہیں ایک طویل سی حدیث ہے، اس کا کچھ حصہ ہم پڑھ کے آپ کو بتائیں گے، باقی کچھ آپ کو اس کا خلاصہ بتائیں گے. ہوا یہ تھا کہ ابو سفیان کہتے ہیں، ابو سفیان مسلمان نہیں تھے. ٹھیک ہے نا. ابو سفیان کہتے ہیں ان عبداللہ بن عباس اخبر ہوں، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ مجھے خبر دی ابو سفیان بن حرب نے. کہتے ہیں کہ ہرقل بادشاہ نے ہمیں بلایا جب ہم شام میں تجارت کی غرض سے گئے تھے. یہ وہ وقت تھا جب نبی علیہ السلام اور ہمارے درمیان جو ہے نا وہ صلح تھی. تو ہم جو آئے بادشاہ کے پاس ایلیا میں. ٹھیک ہے. اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں آپ کو ہی بتاتا ہوں کہ صلح حدیبیہ جب 6 ہجری میں ہوئی نا، آپ علیہ السلام نے صلح فرمائی. ٹھیک ہے. اس کے شرائط آپ کے علم میں ہوں گے کہ آپ علیہ السلام نے خواب دکھا کہ ہم عمرے کے لیے جا رہے ہیں اور صحابہ کرام علی رضوان پھر تیار ہو گئے. 1400 کے قریب صحابہ جب حدیبیہ کے مقام پہ پہنچے تو کفار نے کہا بھی ہم آپ کو عمرہ کرنے نہیں دیں گے، آپ کو مکے میں داخل ہونے نہیں دیں گے، آپ سے تو ہمارے لڑائی ہیں،
آپ कौन होते हैं मक्के में दाखिल हों? तो आपने फरमाया कि मेरा मकसद यहाँ उम्रा करने का, लड़ाई झगड़ा करने का नहीं। उन्होंने कहा नहीं जी, हमारी नाक नहीं रहती, हमारी इज्जत नहीं रहती, लिहाजा आप उम्रा नहीं करने आएंगे। बिलाखिर फिर बीच में ले दे हुई, सुलह हुई, जिसे सुलह हुदैबिया कहते हैं, जिसमें एक शर्त ये थी कि आप इस साल वापस चले जाएंगे और जो है वो अगले साल आप जो है वो भले उम्रा कर लीजिएगा, 3 साल जो है वो 3 दिन आप रहिएगा। ये पहली तो ये है। दूसरा, हमारा बंदा मदीने में आएगा तो आप उसको वापस कर लेंगे, और आपका बंदा मक्के में आए तो हम उसको वापस नहीं करेंगे। और इतने सालों तक ये गालिबन की 10 साल तक ये सुलह है। अच्छा, ये तय हो गया। फिर आप सलाम ने बाजार तो ये लग रहा था कि मुसलमानों ने दब की ये सुलह मानी है। हज़रत उमर भी इस पर काफ़ी सारे बरहम थे, लेकिन आप सलाम ने उसे बताया, समझाया। तो आप सलाम ने इस सुलह का फ़ायदा उठाते हुए जो दरमियान जब सुलह हो गई, अब ये कि जहाँ भी चाहे मुसलमान जा सकते, पहले ख़तरा था कि भाई इस साइड पे जाएंगे शायद कुफार पकड़ेंगे या हमारे मुसलमान भाइयों को शहीद ना कर दें। तो आप सलाम ने इसी दौरान फिर क्या किया, मुख्तलिफ ममालिक के जो बादशाह थे उनको आपने खुतूत भेजे कि मुसलमान हो जाओ, तुम्हें अजर मिलेगा और तुम्हारी रियाया का भी अजर मिलेगा। अगर मुसलमान नहीं हुए तो तुम पर वबाल पड़ेगा, तुम्हारी रियाया का वबाल पड़ेगा। तो आप अलैहिस्सलाम ने रूम के बादशाह हिरकल की तरफ खत भेजा हजरत दहिया कल्बी के जरिए से। जब ये खत पहुंचा ना उसके पास, हिरकल के बाद, हम उर्दू में हिरकल बोलते हैं ना, असल में हिरकल, तो हिरकल भी बोले कोई मसला नहीं उर्दू में। तो हिरकल के पास जब खत पहुंचा तो उसने अपने कारिंदों को कहा, पुलिस वालों को, कि भाई जहां से खत आया है ना, मदीने से, मक्के से, अरब की सरजमीन से, वहां के बंदे ले आओ। तो वहां शाम में जो है ना, इलिया के मकाम पे जनाब अली, अबू सुफियान तिजारत के घर से गया था, तो बाजार से इनको ले गए बादशाह के पास। बादशाह के बाद जब ये बादशाह को ज़बान तो अरबी नहीं आती थी, तो बादशाह ने कहा भाई एक तर्जमान ले आओ। तर्जमान लाया गया। बादशाह ने तर्जमान से कहा कि भाई इससे पूछें, इन सारे 15-20 बंदे थे, इनसे पूछें कि जिसने नबूवत का दावा किया है तो उसके करीब रिश्तेदार कौन है इनमें से। अबू सुफियान ने कहा कि मैं हूं। तो मुझे आगे कर दिया गया, बाकियों को पीछे कर दिया गया, मेरी पीठ पीछे कर दिया गया। बादशाह ने कहा अपने तर्जुमान से, इनको कहो कि इस पहले बंदे से मैंने सवाल करने, अगर ये कहीं गलत बयानी करे तो आपने मुझे बता देना है। तो अबू सुफियान मुसलमान नहीं थे, वो कहते थे मेरी मुझे मतलब अगर मुझे ये डर ना होता कि लोग कहेंगे कि इसने झूठ बोला है, तो मैं कोई ना कोई चीज मिला देता। लेकिन अब ये यानी जो दिल में उनके आए वो बता रहे हैं। ये फिर जब कोई बंदा सहाबी बनता है ना, फिर वो पूरे इखलास से हर चीज बता देता है। अच्छा, हुआ क्या, फिर बादशाह ने सबसे पहले सवाल किया अबू सुफियान से। तो उसे से सवाल किया कि अय्युकुम अक़रबु नस्बन बिहाज़ा रजुल लज़ी यज़अम, सबसे तुम्हारे करीब कौन है जो इस जो है वो नबी जिसने नबूवत का दावा किया, उसका रिश्तेदार सबसे करीब कौन है। तो अबू सुफियान ने कहा मैं हूँ। अच्छा, उसको करीब लाया गया, बाकियों को पीछे लाया गया। अच्छा, सबसे पहला जो सवाल किया अबू सुफियान से बादशाह ने, हिरकल ने कहा कैफ नसबु फीकुम, उसका नसब कैसा है तुम्हारे दरमियान, जिसने नबूवत का दावा किया यानी आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, उनका नसब कैसा है। तो अबू सुफियान ने कहा कि मैंने कहा भी वो तो बड़े आली नस्ब वाले हैं। बादशाह ने कहा कि अच्छा, ये बात जो उन्होंने की है कि मैं अल्लाह के नबी हूँ, इससे पहले किसी ने की है। मैंने कहा नहीं। तीसरा सवाल, क्या उनके आबा अजदाद में से कोई नबी कोई बादशाह गुजरा है। मैंने कहा नहीं। चौथा सवाल कि उसके मानने वाले कमजोर लोग हैं या अमीर लोग हैं। मैंने कहा कमजोर लोग हैं। अच्छा, कितने सवाल हो गए, 4-5 हो गए। 5वां सवाल याद करते रहे ना, सवाल याद रखें, 10 सवाल हैं, ठीक है। नसब का सवाल हो गया, फिर उसके बाद किसका सवाल हो गया, ये हो गया, फिर बादशाह, फिर जो 5वां सवाल, अब मानने वाले उसके कम हो रहे हैं कि बढ़ रहे हैं। मैंने कहा बढ़ रहे हैं। 5 सवाल। छठा सवाल कि क्या उनके दीन में कोई बंदा दाखिल हो के नाराज होके वापस चला गया है। मैंने कहा नहीं। 6 सवाल हो गए। 7वां सवाल कि कभी तुमने उन पर तोहमत लगाई है कि ये झूठ बोलता है। मैंने कहा नहीं। 8वां सवाल, अच्छा अच्छा, यहाँ कहते हैं कि मैंने ना यहाँ एक बात दाखिल करने की कोशिश की, ठीक है, लेकिन बादशाह ने तवज्जो नहीं दी। मैंने ये कहा कि भाई जब बादशाह ने कहा ना कि जब तुमने कभी उनके साथ कोई अच्छा, 8वां सवाल ये कि क्या उसने कभी तुमसे वादा खिलाफी की है। मैंने कहा नहीं। 8वां सवाल ये था। मैंने कहा नहीं, लेकिन अब पता नहीं कि हमारे उनके दरमियान सुलह हुई, उसको अब क्या करते हैं। मैंने बीच में ये चीज़ कोशिश की, लेकिन बादशाह ने तवज्जो नहीं दी कि क्या ठीक है। अच्छा,
ये 8 सवाल हो गए। 9वां सवाल ये है कि बादशाह कहता है कि तुम्हारे दरमियान और उनके दरमियान जंग हुई, उसका अंजाम क्या हुआ? मैंने कहा अंजाम इस तरह एक डोल की तरह है, डोल कभी इधर कभी उधर, कभी हम जीते कभी वो जीते, ठीक है ना। जैसे जंगे बदर में मुसलमान जीते, जंगे ओहद में मुसलमानों को नुकसान हुआ। तो 9 सवाल इसने कर दिए। 10वां सवाल बादशाह ने किया कि माज़ा यामुरुकुम, वो तुम्हें हुक्म क्या देता है? कुल, तो मैंने कहा, वो कहते हैं नबी अलैहिस्सलाम, ओ बुदिल्लाह, अल्लाह की बात करो और उसको एक जानो, उसके साथ किसी को शरीक न करो, और अपने बाप दादा का दीन छोड़ दो। और वो नमाज का हुक्म देते हैं, ज़कात का हुक्म देते हैं, सच्चाई का हुक्म देते हैं, पाक दामिन का हुक्म देते हैं और सिला रहमी का हुक्म देते हैं। ये हो गए 10 सवाल, किसके हो गए? बादशाह के। अच्छा, बादशाह ने 10 सवाल करके फिर उनकी तफसीर खुद बयान कर रहे हैं। बादशाह ने तर्जुमान से कहा कि इनसे कहें कि मैंने जो कहा ना कि उनका नस्ब कैसा है, तो तुमने कहा आली नस्ब वाले हैं, तो रसूल होते ही ऐसा है, अल्लाह ताला उनको आली नस्ब बना के भेजता है। लो जी, कहते हैं मतलब उधर बादशाह की भी तवज्जो गई कि ये रसूल। फिर जो मैंने तुमसे कहा कि इससे पहले कोई बात उस जमाने में किसी ने की है, यानी नबूवत कि मैं नबी हूँ, तुमने कहा नहीं। तो अगर आपसे पहले किसी ने ये बात कही होती तो मैं ये समझता कि उसकी बात को दोहरा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। अच्छा, तीसरा सवाल मैंने ये किया है कि इनके खानदान में से कोई बादशाह तो नहीं गुजरा, तुमने कहा नहीं। तो मैंने फिर ये जांच लिया कि जो इन्होंने दावत नबूवत किया है ना, मतलब इसलिए नहीं किया, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना कि भाई अपनी जो बादशाहत को दोबारा हासिल करने के लिए अजीब से दावे करते हैं, तो ऐसा भी नहीं है, ठीक है। फिर मैंने तुमसे कहा कि क्या कभी तुमने उनको ये कहा कि झूठा आदमी है, तुमने कहा नहीं। तो मैंने ये पहचान लिया कि जो लोगों से झूठ नहीं बोलता वो अल्लाह के बारे में झूठ कैसे बोलेगा? अच्छा, ये सारे पॉइंट जा रहे हैं कि अल्लाह के नबी है। अच्छा, फिर मैंने तेरे से सवाल किया कि उसके जो पैरोकार हैं वो कमजोर लोग हैं या अमीर लोग हैं? तुमने कहा कमजोर हैं। भाई, रसूलों के पैरोकार होते ही ऐसा है कि कमजोर होते हैं बेचारे। अच्छा, ये अब तक सारी बातें। अच्छा, ये बात है इलिया में, यानी बादशाह जो था ना वो रूम का था, वहां से ये घूमता घूमता अपने ममलकत में इलिया पहुंचा था, ठीक है जी। वहां ज़ाहिर वज़रा और मोशीरान सारा कुछ एक पूरा समझो कि एक झमट्टा लगा हुआ था, ठीक है जी। सब बैठे सुन रहे थे ये सारी बातें। अच्छा अच्छा, मैंने जो तुमसे ये कहा, बादशाह ने कहा कि उसके मानने वाले कम हो रहे हैं कि बढ़ रहे हैं, तुमने कहा बढ़ रहे हैं, ईमान होता ही ऐसा है। अच्छा, फिर मैंने तुमसे कहा कि क्या उनके उनके दीन में कोई दाखिल हो के फिर नाराज होकर निकल भी गया है? तुमने कहा नहीं। भाई, ऐसा ही होता है, जब ईमान दाखिल हो जाता है तो दिलों में गहराई कर जाता है। लो भाई, ये भी उधर। अच्छा, फिर मैंने कहा कि क्या कभी उन्होंने वादा खिलाफी की, धोखा किया? तुमने कहा नहीं। वो कज़ालिक रसूल, रसूल होते ही ऐसे हैं, वो धोखा नहीं करते, वादा खिलाफी नहीं करते। अब ये सारी बातें मतलब बादशाह मांग रहा है। अच्छा, बादशाह कह रहा है, आखिरी जो बादशाह के जो कमेंट्स थे वो कहता है, साल तो का मैंने तेरे से सवाल किया। अबू सुफियान कह रहा है, विमा या मुरुकुम, तुम्हें क्या हुक्म देता है? तुमने कहा जी हमें हुक्म देता है कि अल्लाह की बात करो, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराओ, और बुतों की बात से मना करता है, नमाज का हुक्म देता है, सच्चाई का, इफाफ का। फ़इन्नो काना मा तक़ूलु हक़्क़न, देखो जो तू कह रहा है अगर ये बात वैसे ही है, फासा यमलिकु मौदी कदमी हादैन, अन करीब जहां मैं खड़ा हूं ना, यहाँ कल मालिक को बन जाएगा। ये बादशाह कह रहा है, कहता है अगर मैं जा सकता तो मैं उनके पास जाता और मैं उनके कदमों को धो के अपनी शहादत हासिल करता। वाला कुन तो इंदहु लगसल तो अन कदम ही, मैं उनके कदमों को धोता और ये शहादत हासिल करता। अच्छा, इतने बड़े कमेंट्स जब दिए ना बादशाह ने, इर्द गिर्द जो लोग बैठे हुए थे वो जनाब बां बां करते थे, उठ पड़े, शोर मच गया। अच्छा, उससे पहले एक और टॉपिक। अच्छा, बादशाह ने ये बहुत बड़ी बात कर दी, उसने कहा जी अगर मैं उनके पास करीब होता तो मैं उनके पाँव धो देता। फिर उन्होंने वो खत मंगवाया बादशाह ने दहिया कलबी से, ठीक है जी। तो वहाँ लिखा हुआ था, नबी अलैहि सल्लम फरमाते हैं कि ये किताब रसूल सल्लम बास भी दिया तो इला अजीम बुसरा, ये किताब है, खत है जो अल्लाह के रसूल की तरफ से दहिया कलबी लाए हैं अजीम बुसरा की तरफ, ठीक है। ये हेरकल की तरफ खत है, तो अल्लाह के नाम से शुरू, ये मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की तरफ से, जो अल्लाह के रसूल हैं, हेरकल बादशाह की तरफ है। सलाम हो उस पर जो हिदायत की पैरवी करे। अम्मा बाद, मैं तुम्हें इस्लाम की दावत देता हूँ, इस्लाम लाओगे तो सलामत में रहोगे, अल्लाह तुम्हें दो अदर देगा, ठीक है। अगर तुमने मुंह फेर लिया तो तुम पर गुनाह होगा और तुम्हारे मानने वालों का गुनाह होगा।
تو آپ علیہ السلام پھر یہ آیت لکھی، اہل کتاب ایک کلمے کی طرف آؤ جو ہمارے تمہارے درمیان ایک ہی ہے، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اس کی بات کریں، اور کسی ایک کو اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہ بنائیں. ٹھیک ہے. یہ آپ علیہ السلام نے جو خط بھیجا تو وہ اس نے پھر وہاں کہا کہ پڑھیں، تو پڑھ کے سنایا گیا خط. ابو سفیان کہتے ہیں جناب علی جب یہ بات خط پڑھ ہو گیا تو وہاں شور مچ گیا، کیونکہ سارے گورنر اور وزراء کہہ رہے کہ بادشاہ نے بات کیا کر دی. جب شور مچ گیا نا تو آوازیں اٹھنے لگی تو ہمیں کہا گیا آپ باہر جائیں. جب میں باہر نکلا نا میں نے کہا ابھی ابن ابی قبشہ سے تو یہ بادشاہ بھی ڈرتا ہے. ابن ابی قبشہ وہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ وہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے جو شوہر تھے نا کے بیٹے سے نا بادشاہ، کون سا بادشاہ؟ بنی اسفر، ایک گوروں کا بادشاہ بھی ڈر گیا. ابو سفیان کہتے ہیں کہ گوروں کا بادشاہ جو ہے نا نبی علیہ السلام سے ڈر گیا. کہتے اس کے بعد نا میرے دل میں یقین ہو گیا کہ واقعی بھی اللہ کے رسول ہیں. پھر وہ دن آیا کہ اللہ نے مجھے اسلام عطا فرمایا، میں اسلام میں داخل ہو گیا. حضور ایک عرض ہے، یہ ابن ابی قبشہ کا دوبارہ بتا دیں، اس کی وضاحت کیا ہے؟ میں سمجھا نہیں. ابن ابی قبشہ کے مختلف اقوال ہے کہ ابن ابی قبشہ کیوں کہتے ہیں مختلف. اس میں سے ایک قول یہ ہے کہ حلیمہ سعدیہ کے شوہر جو تھے نا تو ان کی کنیت تھی ابو قبشہ. ٹھیک ہے جی. تو چونکہ آپ بیٹے تھے، ظاہر ہے حلیمہ سعدیہ نے آپ کو دودھ پلایا تو اس لیے ابن ابی قبشہ بھی کہا جاتا ہے. ایک قول یہ ہے جو میں نے اس کو اختیار کیا ہے، باقی بھی قول کتابوں میں ملتے ہیں. اچھا پھر کیا ہوا جی جواد صاحب؟ حضرت میں نے یہ پوچھنا تھا کہ ہرقل بعد میں مسلمان ہوا تھا یا نہیں؟ نہیں وہ آگے آ رہا ہے، اس کے اینڈ پہ آ رہا ہے. اچھا وہ پھر وہاں ابن ناطور جو ایلیا کا گورنر تھا وہ کہتے ہیں کہ جب یہ ابن ناطور کہتا ہے کہ یہ جو ابن ناطور تھا نا وہ ایلیا کا وہاں جو عیسائی کمیونٹی تھی اس کا سردار بھی تھا. کہتے ہیں جب ہرقل یہ ایلیا میں آیا تھا نا تو ایک دن بڑا پریشان ہو کے اٹھا. ابن ناطور کہتے ہیں تو لوگوں نے پوچھا بھائی تو کیوں پریشان ہے؟ ہرقل نے کہا کہ رات میں نے جو ہے نا وہ ستاروں کو دیکھا ہے، اور یہ ہرقل جو نا ستاروں کا بڑا ماہر تھا، نجومی تھا. تو لوگوں نے کہا کیا تم نے دیکھا؟ اس نے کہا رات کو میں نے دیکھا ہے ستاروں کو کہ ختنہ کرنے والوں کا بادشاہ مجھے نظر آیا ہے. اس نے کہا ختنہ کرنے والے اس قوم میں کون ہوتے ہیں؟ تو بتایا گیا کہ ختنہ کرنے والے تو یہودی ہوتے ہیں. پھر جب ڈھونڈا گیا تو بتایا گیا کہ عرب میں بھی ختنہ کرنے والے ہو گئے ہیں. پھر پتہ لگ گیا کہ جناب یہ بھی ہو گیا. پھر وہ خط بھی آ گیا، ساری چیزیں یہاں شامل ہو گئی کہ بھائی یہ تو صرف یہودی نہیں ختنہ کرتے، یہ تو عربی جو نبی علیہ السلام کو ماننے والوں بھی ختنہ کرتے ہیں. اچھا وہ نا تھوڑا سا ہل گیا بادشاہ. اس نے پھر اپنے ہی ہم پلہ ایک صاحب علم تھا جو نجوم کا علم بہت رکھتا تھا. ٹھیک ہے جی. تو اس نے اس کو پھر ہمس میں تھا وہ، اس کو خط بھیجا بادشاہ نے. اس نے کہا یار مجھے بتاؤ یہ اس طرح میں نے خواب میں دیکھا ہے اور اس طرح کی چیزیں، اور مجھے لگ رہا ہے کہ نبوت کا ظہور ہوا ہے. تو اس نے پھر خط کا جواب بھیجا. اس نے کہا واقعی بھی میں نے اپنے علم کے لحاظ سے دیکھا ہے کہ واقعی بھی نبی کا ظہور ہو چکا ہے. اور بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ یہی اللہ کے نبی ہیں، حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہمس میں پہنچ کے ایک اور شہر ہے، وہاں پہنچ کے پھر بادشاہ نے ایک ٹرک یوز کی، ایک طریقہ اپنایا. وہ کیا طریقہ اپنایا؟ وہ یہ طریقہ اپنایا کہ اس نے ہمس میں اب سارے جو وزراء اور گورنر حضرات جو بھی افسران تھے نا اس کو اپنے ادھر بلایا. ٹھیک ہے، جیسے کہتے ہیں نا محل جو ہے صدارتی محل میں بلا کے تو باہر کے دروازے سارے بند کر دیے، تالے لگا دیے مین گیٹ پہ. ٹھیک ہے نا. پھر ان کو آ کے اس نے خطاب کیا کہ اے روم والو، کیا تم فلاح چاہتے ہو؟ کیا تم رشد چاہتے ہو؟ کیا تم ہمیشہ اپنی بادشاہی چاہتے ہو؟ اگر یہ چاہتے ہو تو پھر اس نبی کی اتباع کر لو. اس نبی کی اتباع کرو گے نا تو تمہارے لیے یہ فلاح بھی ہوگی، رشد بھی ہوگی، ہمیشہ تمہارے کامیابی ہوگی، کیونکہ نبی کی یہاں تک تو سلطنت آئے گی میرے علم کے لحاظ سے. جب اس نے یہ بات کی نا تو جناب علی بھاگے، وہاں گورنر وزراء وہاں اٹھے وحشی گدھوں کی طرح، جانوروں کی طرف بھاگے دروازے کی طرف کہ ہم نے اس کی بات سننی نہیں ہے. جناب نکلے، جب دروازے پر پہنچے تو فوجدوها قد غلقت، انہوں نے دیکھا کہ وہ دروازے تو بند ہیں. پہلے عقل مندی کی بادشاہ نے، دروازے بند ہیں. تو وہ جناب کھڑے ہو گئے
फिर बादशाह ने सबको बुलाया कि भाई इधर आओ मेरी बात सुनो, मेरी पूरी बात आपने सुनी नहीं, मैं तो आपको आजमा रहा था कि तुम अपने दीन पर कितने पाबंद हो, तुम कितने अपने दीन पर जो है वो सख्त हो, तुम्हें तो मुबारकबाद हो, तुम तो अपने दीन पे इतने मतलब दीन पर पुख्ता हो कि किसी और दीन की तुम बात नहीं सुन सकते, तुम चले जाते हो। क्या हुआ? फसजदू लहू, सारों ने भी उस बादशाह को सजदा किया, वरदू अन, और उससे राजी हो गए, जनाब आप हम आपसे राजी हैं। फकान ज़ालिक आखिर शान हिरकल, इसी तरह फिर हिरकल का आखिरी मामला रहा कि वो ईमान नहीं लाया। वल्लाहु आलम। आगे शारिन कहते हैं कि ईमान लाने न लाने में कोई यकीनी बात नहीं है, लिहाजा हमने इस बात में नहीं पढ़ना, अल्लाह आलम। ठीक है जी। तो ये फिर आगे बाकी की बात है। ठीक है जी। तो ये एक बेहतरीन एक आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत का पहलू है। इस हदीस को अगर आप याद कर लें कि बादशाह के 10 सवालात, पहले सवालात भी अगर आपने याद कर लिए ना, आप लिख लें, कहीं मौका मिलेगा आपको कि देखें नबी अलैहिस्सलाम जो अबू सुफियान मुसलमान नहीं थे उस वक्त भी सारी गवाहियां दे रहे हैं, फिर वो बादशाह वो गवाहियां दे रहा है कि यार इस तरह मतलब जो मानने वाले होते हैं वो कमजोर होते हैं, जब उनके वो जब मान लिया तो फिर वापस नहीं जाते, इस तरह ईमान और बशाशत। हाँ? और आखिरी जुमला वो कमाल का कि वो आपको हुक्म क्या देते हैं। तो अबू सुफियान ने बड़ी दिलेरी से कहा, जनाब वो हमें हुक्म देते हैं कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करो, अल्लाह की बात करो, नमाज पढ़ो, रोजा रखो, ज़कात दो, सिद्क सच्चाई और सिला रहमी करो। ठीक है। तो ये चीजें हमने याद रखनी है। अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफीक नसीब फरमाए। बाकी इंशाल्लाह फिर मजीद कल की क्लास में हम किताबुल ईमान